اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا جب اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں اترتے ہیں رات کے آخری پہر تو اس وقت عرش پر ہوتے ہیں یا عرش خالی ہوتا ہے؟ تو ایسے لوگوں سے ہم پوچھیں گے کہ کیا اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ عرش پر بھی ہو اور آسمان دنیا میں نزول بھی فرمائے؟ اس بات پر اللہ تعالیٰ قادر ہے یا قادر نہیں ہے؟ اگر وہ کہے کہ قادر نہیں ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا انکار ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر کہے کہ نہیں اللہ رب العالمین اس پر قادر ہے تو جواب ختم، آپ نے خود جواب دے دیا۔ تو ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ساتھ میں یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں رات کے آخری پہر اترتے ہیں، نزول فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس کی ہمیں خبر دی ہے، ينزل ربنا تبارک و تعالی حين يبقى ثلث الليل الآخر، کہ جب رات کا آخری پہر بچتا ہے تو اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں نزول فرماتے ہیں۔ اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ عرش اللہ رب العالمین کا اس وقت خالی ہو جاتا ہوگا، اترتے ہوں گے، اس لیے تو اللہ رب العالمین نے اس بارے میں ہمیں خبر نہیں دی ہے کہ اس وقت عرش خالی ہو جاتا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اللہ عرش پر مستوی ہے، تو ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت عرش پر مستوی ہے، اترتے بھی ہیں۔ جب مخلوق کے سلسلے میں بھی یہ ممکن ہے، مخلوق کے سلسلے میں ممکن ہے یا نہیں ہے؟ جیسے یہ آپ کی سیڑھی ہے، کوئی پہلے زینے پر بیٹھا ہو تو سیڑھی پر ہی بیٹھا ہے، اور اتر کے نیچے آئے پہلی سیڑھی پر تب بھی سیڑھی پر ہے یا نہیں ہے؟ یا سیڑھی پر نہیں کہیں گے آپ اس کو؟ جب مخلوق کے لیے ممکن ہے کہ اترنے کے بعد بھی وہ رہیں اس جگہ پر، تو اللہ رب العالمین کے لیے ممکن نہیں ہو سکتا کہ عرش پر موجود ہونے کے باوجود وہ آسمان دنیا میں نزول فرمائے؟ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے لیے ممکن نہیں ہے؟ عقل اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ مخلوق کے لیے جب ممکن ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، تو بدرجہ اولی اللہ رب العالمین کے لیے ممکن ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اگر عرش پر مانے تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ عرش کے محتاج ہوئے، اور اللہ رب العالمین تو کسی کا محتاج نہیں، اس لیے عرش پر ہم نہیں مان سکتے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیسے آپ نے سمجھ لیا کہ عرش پر اللہ رب العالمین کو مانے تو اس کا لازمی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے محتاج ہوئے؟ یہ تھوڑی ضروری ہے، مخلوق کے لیے بھی ضروری نہیں۔ چاند آپ کے اوپر ہے یا نہیں ہے؟ آسمان آپ کے اوپر ہے؟ السماء فوق رؤوسنا، آسمان ہمارے سروں کے اوپر ہے۔ یہ جملہ درست ہے یا غلط ہے؟ درست ہے۔ تو آسمان آپ کا محتاج ہے؟ آسمان آپ کے سر کے اوپر ہے تو آسمان آپ کا محتاج ہے؟ آپ نہ رہیں گے تو آسمان گر جائے گا؟ تو جب یہ اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق کے لیے ممکن ہے کہ وہ کسی کے اوپر رہے اور اوپر والا نیچے کا محتاج نہ ہو، تو خالق کے لیے ضروری ہے کہ خالق اگر کسی کے اوپر ہم مانتے ہیں خالق کو تو اس کا محتاج ہو جائے گا خالق؟ تو جب مخلوق کے لیے لازم نہیں آتا کہ ایک مخلوق دوسری مخلوق کے اوپر رہے تو اوپر والی مخلوق نیچے کا محتاج نہیں، تو اللہ خالق ہے ان مخلوقات کا، تو اللہ کو عرش پر مانے تو اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج لازم آئے گا؟ استغفر اللہ۔ تو یہ فہم کا قصور ہے، جس وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں، اس طرح عقلی گھوڑے دوڑا کر ان ہزاروں دلیلوں کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کو عرش پر مانے تو کیا لازم آئے گا کہ گویا کہ عرش اللہ سے بڑا ہے، اور حالانکہ ہم مانتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ کو عرش پر مانے تو اللہ اکبر نہیں ہوئے، اور اللہ کو اکبر مانے تو عرش پر نہیں مان سکتے۔ کیوں بھائی؟ یہ کہاں سے آپ نے لاجک فٹ کر لی کہ جو چیز اوپر ہوگی نیچے والی چیز اس سے بڑی ہی ہوگی تب اوپر ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا یہ بوتل ہے نا، یہ ٹیبل کے اوپر ہے، اگر الٹ دیں بوتل کو نیچے رکھے ٹیبل کے اوپر رکھے تو رہ پائے گی۔ تو آپ نے مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی، اس لیے آپ کے ذہن میں یہ اشکال آ رہا ہے۔ پہلی بات، اللہ کے سلسلے میں یہ تشبیہ دی ہی نہیں آ سکتی، یہ آپ کے ذہن کا قصور ہے کہ اس سے اوپر آپ سوچ نہیں پا رہے ہیں۔
حالانکہ مخلوق کے اندر بھی آپ دیکھ لیں بہت ساری چیزیں. یہ زمین جو ہے سورج سے بڑی ہے یا چھوٹی ہے؟ کتنی چھوٹی ہے؟ سائنسداں کہتے ہیں کہ یہ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا. ڈبل نہیں، 13 لاکھ گنا. یعنی اس طرح کی 13 لاکھ زمینیں ہوتی تو ایک سورج کے برابر ہو سکتی تھی. تو اگر یہ سورج زمین کے اوپر ہو سکتا ہے جو 13 لاکھ گنا بڑا ہے، تو اللہ رب العالمین عرش کے اوپر نہیں ہو سکتا؟ یہ عقلاً محال ہے. یہ تمہارے عقل کا قصور ہے. اور لوگ اس طرح ناقص عقل سے کتاب و سنت کا رد کرنا چاہتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کے نصوص کو اپنے عقلی گھوڑے دوڑا کر رد کریں اور انکار کریں. اس لیے اہل سنت والجماعت جو کچھ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں بیان کیا ہے، اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، 4 قیود کے ساتھ اسے تسلیم کرتے ہیں. نہ انکار کرتے ہیں، نہ بدلتے ہیں، نہ کیفیت بیان کرتے ہیں، اور نہ مثال سے اس کی تشبیہ دیتے ہیں. جیسے اللہ نے بیان کیا ہم ایمان رکھتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین کی شان کے لائق ہے. تو یہ اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے. اس لیے جو بھی آپ کو اس عقیدے کے برخلاف ملے، سمجھ جائیں کہ وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا حامل نہیں ہے، کسی بدعتی عقیدے کا حامل ہے.